وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ صحن کی دیوار نے تبدیل رشتے کر دیے، دیکھتے ہی دیکھتے بھائی پڑوسی ہو گئے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ میں کشتی میں اکیلا تو نہیں ہوں، میرے ہمراہ دریا جا رہا ہے۔ بے کسی ڈھونڈتی ہے ایک ساحل، حوصلے ڈھونڈتے ہیں 100 طوفان۔ خود کو بدلنا سیکھو، سال تو ہر سال بدل جاتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں صبر کرنا، طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کرنا افضل ترین نیکیاں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتیاں بن جائیں گی۔ خاموشی سے بھی نیک کام ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے درختوں کو چھاؤں دیتے ہوئے۔ شام مرتی نہیں تنہا کبھی، ساتھ ایک دن بھی چلا جاتا ہے۔ دائروں میں چلنے سے دائرے تو بنتے ہیں، فاصلے نہیں گھٹتے۔ اپنا اچھا وقت ان لوگوں کو دیں جو آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ قریب ان کے رہو جو تم سے دور نہ رہ سکے۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالی جسے چاہے دیتا ہے۔ اگر تو خدا پر توکل رکھتا ہے تو کام بھی کر اور اس کے بعد خدا پر بھروسہ کر۔ پھوڑ لے سر بھی تو دنیا کا معمہ نہ کھلے، جسے دیوار پہ تصویر ہو دروازے کی۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، اپنے بندے کے لیے وہ بہترین راہیں بھی نکال سکتا ہے۔ ہر وہ عہدہ، دولت، علم، رشتہ اور مال و اولاد جو تم کو اللہ سے دور کر دے، وہ صرف اور صرف فتنہ ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح تم سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ وقت کے پاؤں بھی نہیں ہے اور رفتار بھی غضب کی ہے۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ دنیا کی خوبصورتی انسان سے ہے اور انسان کی خوبصورتی انسانیت سے ہے۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہیں جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات میں عبادت، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح وغیرہ۔ اس لیے کہ جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث ہوتی ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں والد کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، جس کو بتانے کے لیے مجھے اس سے زیادہ طاقتور تصویر نہیں ملی کہ باپ کا سایہ کیا ہے۔ کچھ تعلقات دسمبر اور جنوری کی طرح ہوتے ہیں، رشتہ کافی نزدیک کا اور دوریاں پورے سال کی۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہے۔ اپنی اولاد کو صرف پڑھانے اور بڑا آدمی بنانے کی فکر مت کریں۔ اولڈ ایج ہوم ایسے والدین سے بھرے پڑے ہیں جن کی تربیت نے وکیل، ڈاکٹر، انجینئر پیدا کیے، بلکہ انہیں محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائے، احترام، ایثار، مہربانی اور وفاداری کا درس دے۔ بے شک رویے کو تبدیل کر دینا بہترین معذرت ہے۔
اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھیں، دل ٹھیک ہوگا تو پھر پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ نماز رضائے الہی اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔ دراصل جو مقام شکوہ ہے وہی مقام صبر ہے۔ آسانیاں تقسیم کیجئے ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ عزت پانے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے۔ یا رب ہمیں ان لوگوں سے دور کر دے جو ہمیں تجھ سے دور کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے قریب کر دے جو تجھ سے قریب کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ ہنستے رہا کرے، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا پھر دل سے اتر جاتا ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہے۔ بندے کو اسلام کے دامن رحمت کے علاوہ کہیں اور رحمت اور عافیت نہیں مل سکتی۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ عقل کی تعریف کیا ہے؟ بے عقلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ اگر آپ خود کو دانا سمجھتے ہیں اور نادان کے ساتھ گزارا کرنا نہیں آتا تو پھر نادان تو آپ ہی ہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہے، لیکن ضائع شدہ وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ صبر تمہارے لیے اللہ سے کن کی سفارش کرتا ہے۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ آمین۔ اللہ تو ہی تو بلاتا ہے سب کو، تو ہمیں بھی حاضری کی توفیق فرما دینا۔ آمین۔ پھر نیا سال، نئی صبح، نئی امیدیں، اے خدا خیر کی خبروں کے اجالے رکھنا۔ آمین۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔